بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سماج کا ایک ناپاک عمل جوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، مورتیاں اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس میں انسان اپنی صلاحیت اور محنت لگاتا ہے، جیسے تجارت، کھیتی باڑی وغیرہ، اور ایسے طریقے سے منع کیا ہے جس میں ہار جیت کی بازی لگتی ہو، جیسے شطرنج، لاٹری، چوسر، تاش وغیرہ۔ یہ سب جوئے کی شکلیں ہیں جس میں جیتنے والا حرام ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے اور ہارنے والا اپنا مال کھو کر تنگ دست ہو جاتا ہے۔ جوا کھیلنے والوں کے اندر ہار جیت کی وجہ سے نفرت و دشمنی پیدا ہوتی ہے اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے۔ بلکہ شراب پینے والوں کی طرح جوا کھیلنے والے بھی ایک طرح کے نشے میں ہوتے ہیں جس میں بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر و عبادت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ جوا کھیلنے کی ایک خرابی تو یہ ہے کہ باطل و غلط طریقے سے دوسرے لوگوں کا مال ہضم کرنے کا ایک راستہ ہے کہ بغیر کسی معقول معاوضے کے دوسرے کا مال لے لیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ جوئے کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ایک ہی بار میں بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ مالدار یکایک فقیر بن جاتا ہے جس سے پورا گھرانہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کی فقیری سے خاندان کے علاوہ قوم کے دوسرے افراد مثلاً قرض دار وغیرہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جوا انسان کو لالچی اور سست بنا دیتا ہے۔ جوئے کا شوقین محنت کی کمائی چھوڑ کر ہر وقت دوسرے کی کمائی پر قبضہ جمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جوا کھیلنے میں اجتماعی نقصان بھی ہے، کیونکہ جوئے کا کھیل اس پر موقوف ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسرے کا نقصان ہو۔ اس سے ایک کی دولت ختم ہو کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ مجموعی اعتبار سے قوم کی تباہی اور انسان کے اخلاق کی موت ہے کہ جس انسان کو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا اور ہمدرد ہونا چاہیے، وہ ایک خوخار درندے کی خصوصیت اختیار کر کے دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی، اس کی مصیبت میں اپنی راحت اور اس کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف تجارت میں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے مال کو ہضم کرنے والے جوئے باز کے بارے میں فرمایا ہے، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چوسر کھیلا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور اس کے خون سے رنگا۔ موجودہ زمانے میں جوئے کی نئی نئی شکلیں نکل آئی ہے۔ زمانے کی بڑھتی ترقیات نے انسانوں کی زندگی میں جہاں بہت سی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہے، وہی اس کے لیے گناہوں اور حرام کاریوں تک پہنچنا بھی بہت آسان کر دیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں انسان کے لیے روزگار کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، وہی حرام کمائی کے بھی سینکڑوں دروازے کھل گئے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ پر چوری، سائبر کرائم، بلیک میلنگ، دھوکہ دے کر بینکوں سے پیسے لوٹنا اور فحاشی کے ذریعے پیسے کمانا جیسے جرائم تو عام ہے ہی، اس کے علاوہ سودی لین دین، سودی کاروبار اور سینکڑوں گیمنگ ایپس کے ذریعے جوئے اور سٹے کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار مسلمان اور خاص کر مسلمانوں کا جوان طبقہ اس کا شکار بلکہ عادی نظر آتا ہے۔
بہت سے لڑکوں کو موبائل پر گیم کھیلنے کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا بس موبائل پر نئے نئے گیم کھیلنا ہے۔ ایسے میں گیمنگ ایپس والوں نے ان کے نشے کو اور گہرا کرنے کے لیے اس میں جوئے اور سٹے کا تڑکا بھی لگا دیا ہے۔ ان دنوں ہمارے دیش میں IPL کے نام سے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں لگ کر نہ صرف یہ کہ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے، بلکہ انجانے میں دنیا بھر میں پھیلائے جا رہے آن لائن جوئے اور سٹے کو عام کرنے کے نظام کا حصہ بھی بن رہا ہے۔ کئی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ایسے ایپس تیار کر رکھے ہیں جن پر اس دن کے ہونے والے کرکٹ میچ سے کھلاڑیوں پر پیسے لگانے ہوتے ہیں، اور پھر ان کھلاڑیوں میں سے جو کھلاڑی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو ان کھلاڑیوں پر لگائی جانے والی رقم سے کئی گنا زیادہ رقم کھلاڑی چننے والے کو ملتی ہے، اور اگر وہ کھلاڑی جن پر رقم لگائی گئی ہے اچھی کارکردگی نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں لگائے گئے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے، اور جوے کو اللہ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے فکر کی جائے اور انہیں اس گہری کھائی میں گرنے سے بچایا جائے۔ کچھ مشہور ایپس جو اس وقت رائج ہے ان میں Dream11، My11 سرکل اور MPL وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح بہت سی کمپنیوں نے تاش یعنی پتے کھیلنے کے لیے آن لائن ایپس بنائے ہیں جن میں جنگلی رمی، رمی سرکل اور A23 رمی زیادہ عام ہے۔ جوا ہونے کے علاوہ اس میں ایک بڑی قباحت اور برائی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے، زندگی کے بہترین اور قیمتی لمحات برباد ہوتے ہیں، جوانی کی بہترین صلاحیت اور توانائی بیکار کاموں میں لگتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو چسکا لگ جاتا ہے وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، ہر وقت بس گیم کھیلنے اور موبائل کے ذریعے حرام پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ نہ انہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے، اور نہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں لگ کر وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ فیس بک اور یوٹیوب پر ان ایپس کے کروڑوں کے اشتہار چلتے ہیں۔ جوئے کا یہ دھندا اتنے بڑے پیمانے پر چل رہا ہے کہ اس میں بڑی بڑی کمپنیوں، فلمی اداکاروں، کھلاڑیوں اور سرمایہ داروں نے اپنے پیسے انویسٹ کر رکھے ہیں۔ یہ ایپس والے منٹوں میں اربوں کی کمائی کر لیتے ہیں، اور یہ پیسہ خالی بیٹھے کام چور اور موبائل پر ٹائم پاس کرنے والے، گیم میں اپنا وقت ضائع کرنے والے نوجوانوں کی جیب سے نکلتا ہے۔ آن لائن جوا آف لائن جوئے سے بھی خطرناک ہے کہ اس میں منٹوں اور سیکنڈوں میں لاکھوں روپیے لوگوں کے بینک کھاتوں سے نکل جاتے ہیں۔ جیتنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں، باقی لاکھوں لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ ڈوب چکا ہوتا ہے۔ کتنے ہی نوجوان گیم کھیل کر ہارنے کے بعد ڈپریشن کے مریض ہو گئے، کتنوں نے سوسائڈ کی کوشش کی، اور کتنوں کا کاروبار، جمع پونجی اور بینک بیلنس سب ختم ہو گیا۔ الغرض جوئے کی وجہ سے انسان حلال رزق کے بجائے حرام طریقے سے دولت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور سماج میں کوشش، محنت و لگن، اللہ کی یاد اور عبادت سے لاپرواہی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو جوئے جیسی تباہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔